اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 158 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ پہلے ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان بے شک، الصفا صفا، والمروۃ اور مروہ، من سے، شعائر نشانات، اللہ اللہ، فمن پس جو، حج حج کرے، البیت خانہ کعبہ، او اعتمر، اصل میں یہ لفظ ہے او کا معنی ہے یا، اور اعتمر عمرہ کرے، ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا پس نہیں، جناح حرج، علیہ اس پر، ان کہ، یطوف طواف کرے، بہما ان دونوں کا سے مراد کیا ہے؟ صفا اور مروہ، ومن اور جو، تطوع خوشی سے کرے، خیرن نیکی، فإن پس بے شک، اللہ اللہ، شاکرن قدردان، علیم جاننے والا۔ با محاورہ ترجمہ آپ سن لیجئے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ ومن تطوع خیرن، اور جس نے کوئی نیکی خوش دلی کے ساتھ کی، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے صفا اور مروہ کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ پس جو شخص اس بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں جگہوں کا، ان دونوں مقامات کا طواف کرے۔ طواف مین چکر لگانا، کہ وہ ان دونوں جگہوں پر چکر لگائے۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے سعی۔ صفا اور مروہ کی دوڑ کو، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک بت صفا کے اوپر اور ایک بت مروہ کے اوپر نصب کر رکھا تھا۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں تھیں، چوٹیاں تھیں، تو انہوں نے یہ دو بت صفا اور مروہ کی مقدس پہاڑیوں کے اوپر نصب کیے ہوئے تھے، اور وہ جب بھی ان صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کا طواف کرتے، سعی کرتے، تو وہ انہیں ہاتھ لگا کر گزرتے، ان کی وہ تعظیم بجا لاتے، ان کی وہ عبادت کرتے، اصاف کی اور نائلہ کی۔ صفا کے اوپر اصاف بت پڑا تھا اور مروہ کے اوپر نائلہ بت پڑا ہوا تھا، یہ ان کے بتوں کے نام ہیں۔ تو جب اسلام آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا اور آپ نے دور جاہلیت کی تمام رسموں کا خاتمہ کیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صفا اور مروہ کی سعی کیا کرو۔ اہل اسلام کو جب یہ فرمایا تو مسلمانوں کو ذرا ناگوار گزرتا تھا کہ وہ ان جگہوں کی سعی کریں جن جگہوں پر زمانہ جاہلیت کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، تو انہیں یہ تھوڑی مشابہت فیل ہوتی تھی کہ یہ تو ایک قسم کا انہی مشرکوں کا طریقہ ہے، تو ہم مشرکوں کے طریقے کو کیوں اپنائیں؟ اس پر اللہ رب العالمین نے ان کی اس خلش کو دور کیا
جیسے زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج ختم کر دیے گئے، مشرکانہ طرز عمل ختم کر دیا گیا، شرکیہ اعمال ختم کر دیے گئے، ایسے ہی اب یہ بھی ایک شرکیہ عمل تھا کہ جس کی آج سے اس آیت کے نزول کے بعد جس شرکیہ عمل کی جڑ اکھیڑ کے رکھ دی گئی کہ نہیں، اس جگہ کی ہم صحیح کریں گے۔ جب ہم صحیح کریں گے تو ہم وہ صحیح بطور خاص اللہ رب العالمین کی عبادت کی نیت سے کریں گے۔ ہمارا تو شرک سے کوئی دور دور کا بھی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، تو ان جگہوں کی صحیح کرنا شرک میں سے نہیں ہے۔ یہ جو لفظ آیا ہے نا، بڑا قابل غور ہے، فلا جناح علیہ، کہ اس آدمی پر کوئی حرج نہیں ہے جو خانہ کعبہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، ان دونوں جگہوں کا وہ طواف کرے، تو طواف کرنے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف طواف کا مطلق حکم دیتا کہ تم طواف کرو، یہ ایک عام اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کو فرض یا واجب قرار دیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ان لفظوں کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ یہ کام تم کرو۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم طواف کرو، بلکہ اس نظریے کی جڑ اکھیڑی گئی جو مسلمانوں کے اندر ایک وہم سا موجود تھا، ایک شبہ سا موجود تھا، ایک مغالطہ موجود تھا کہ ان جگہوں پر اگر طواف کیا جائے گا تو یہ تو کافروں سے یا مشرکوں سے مشابہت آئے گی، ان کے ساتھ مطابقت آئے گی، یہ ان کے ساتھ سملیرٹی آئے گی۔ تو اللہ پاک نے اس ان کے نظریے کا رد فرمایا کہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر کوئی آدمی ان جگہوں کا طواف کرے اور ان جگہوں کی صحیح کرے اور ان جگہوں کے درمیان چکر لگائے، تو یہ چکر لگانا برا نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ایک اچھا عمل ہے۔ اچھا کیوں اچھا عمل ہے، اس کو بھی ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صفا اور مروہ اصل میں یہ دو پہاڑیاں ہیں جن کی صحیح کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے ان جگہوں پر صحیح کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو اس وادی کے اندر چھوڑ گئے، اس غیر آباد علاقے کے اندر چھوڑ گئے، اس ویران علاقے کے اندر چھوڑ گئے کہ جہاں پر سبزے کا نام و نشان تک نہیں تھا، نہ خوراک تھی، نہ پانی تھا، نہ دانہ تھا، نہ یہاں مکانات تھے، نہ یہاں چہل پہل تھی، نہ یہاں رونق تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ آپ وہاں چھوڑ آئیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ گئے۔ یہ توکل کا بڑا اعلیٰ ترین مقام تھا کہ اللہ کے بھروسے پر عام طور پر ہم لوگ یہ بھی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں یا نہ کریں، اس میں ہمارا مفاد پورا ہوگا یا نہیں ہوگا، ہمیں فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، ہمیں کوئی منفعت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ جو حکم دے اس کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ کہ فائدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، نفع حاصل ہوگا یا نفع حاصل نہیں ہوگا۔ جب حکم اللہ کی جانب سے آ جائے تو اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اس حکم کو منو ان ایز اٹ از اسے تسلیم کرنا چاہیے، بے چونو چراں اس حکم پر عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں جب وہ عمل پیرا ہو گئے، حضرت ہاجرہ کے پاس اب پانی نہیں تھا تو انہوں نے پانی کی تلاش شروع کر دی، اپنے جو ہاتھ پاؤں تھے وہ مارے، تو جب انہوں نے پانی کی تلاش شروع کی اور دوڑ لگائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جہاں ایڑی تھی، حدیث پاک کے مطابق وہاں فرشتے نے حضرت جبریل علیہ السلام نے پر مارے اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابل آیا، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس کو آج ہم کہتے ہیں آب زمزم۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا نے، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے زمزم، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ فرماتی، زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا، تھم جا، قابو میں آ جا، رک جا، تو اگر حضرت ہاجرہ زمزم نہ فرماتی تو یہ پانی پوری دنیا کے اندر براہ راست پہنچتا۔ اب براہ راست نہیں پہنچتا، اب بالواسطہ پہنچتا ہے،
وہاں سے حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے وہ گیلنوں کے اندر پانی لے کے آتے ہیں، جب اپنے مقام پر واپس پہنچتے ہیں تو اپنے ملنے والوں کو وہ پانی پیش کرتے ہیں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اور اس پانی کو کھڑے ہو کر پینے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ جو جگہ ہے صفا اور مروہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے قرار پائی۔ کیوں اللہ کی نشانیوں میں سے قرار پائی؟ کہ یہاں حضرت ہاجرہ نے دوڑ لگائی، حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، اور اس میں وہ پوری، یعنی کہ جب کوئی آدمی صفا اور مروہ کی صحیح کر رہا ہوگا تو پوری داستان اس کے ذہن میں آئے گی کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ جگہ غیر آباد بھی ہو، اللہ جب حکم دے دے کہ وہاں ڈیرا لگا لو تو ڈیرا لگا لو وہاں پر، یعنی اللہ کا حکم پورا کرو۔ تم اللہ کا حکم جب پورا کرو گے تو پانی کے چشمے خود بخود ابل آئیں گے، برکتیں خود بخود پیدا ہو جائیں گی، مفادات خود بخود تمہارے پاؤں آ کے چھوئیں گے، کامیابیوں کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے۔ یہ وہ پورا پس منظر ہے نا، جب کوئی آدمی اس جگہ پر صحیح کر رہا ہوگا تو اسے یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ صحیح کرائی کیوں جا رہی ہے۔ کرائی اس لیے جا رہی ہے کہ یہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ وہ بھائی کیوں دوڑی تھی حضرت ہاجرہ؟ اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ میں نے جو بیان کر دیا کہ اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کی تعمیل، اور دوسرا اس کے اندر پہلو یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص دوڑے گا تو اسے سمجھ آئے گی کہ ماں کی ممتا کی اللہ کو کتنی قدر ہے، اللہ کے ہاں اس کا کتنا بلند مقام ہے۔ جب کوئی ماں اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے تو پھر زمزم کے چشمے بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ قابل تعظیم جگہ ہیں۔ اچھا، ایک پوائنٹ یہ بھی اس آیت مبارکہ کے اندر خاص طور پر سمجھنے والا ہے، شعائر، اس کی واحد ہوتی ہے شعیرہ، جس کا معنی ہے نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اور بھی بہت سے شعائر ہیں، جیسا کہ خانہ کعبہ اللہ کی نشانی ہے، حجر اسود اللہ کی نشانی ہے، مقام ابراہیم اللہ کی نشانی ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے، میدان عرفات، میدان منی، میدان مزدلفہ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور بھی بہت سی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی کہ کچھ تو وہ جگہ ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور کچھ وہ اعمال ہیں، افعال ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ اذان دینا اللہ کی نشانی ہے، نماز پڑھنا اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح یہ جو نماز عید ہے، دونوں عیدیں ہیں، ان کی نمازیں ہیں، وہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حج اللہ کی نشانی ہے، زکوٰۃ اللہ کی نشانی ہے، روزہ اللہ کی نشانی ہے، نماز اللہ کی نشانی ہے، نماز جمعہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسی جگہ جس عمل یا جگہ کی نسبت پیغمبروں کی طرف ہے، وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور یہ بھی بات قابل غور ہے کہ جہاں حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہوں، اگر وہ جگہ اللہ کی نشانی ہے تو جہاں اللہ کا ولی آرام فرما ہو، مدفون ہو، جہاں اس کا مزار ہو، جہاں اس کی قبر مبارکہ ہو، جہاں اس کی مرقد منورہ ہو، وہ جگہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کی بھی تعظیم بجا لانی چاہیے، اس کی بے ادبی، بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے، وہاں ادب اور احترام کے ساتھ حاضری دینی چاہیے، وہاں پر دعائیں کرنی چاہیے، وہاں پر عبادات کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، وہاں پر گاہے بگاہے، یعنی روز یا کبھی کبھی یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار وہاں حاضری دینی چاہیے، کیونکہ وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ اصول بن گیا نا کہ جب ایک اللہ کی بندی کے قدم لگے، حضرت ہاجرہ کو پیغمبر تو نہیں کہا جا سکتا، ہاں وہ پیغمبر کی بیوی ہیں، وہ پیغمبر کی ماں بھی ہیں، لیکن پیغمبر تو نہیں ہیں، وہ نبوت اور رسالت کے مقام پر تو فائز نہیں ہیں۔ ان کو ولیہ کہا جا سکتا کہ وہ ولیہ ہیں۔ تو اگر اللہ کی ولیہ کے قدم کسی جگہ پر لگے ہوں، وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو وہ جگہ جہاں پر اللہ کے ولی کا پورا جسم محو آرام ہو، جہاں اس کی قبر مبارکہ ہو، وہ جگہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو ان دونوں پہاڑیوں کی جب ان کے درمیان وہ چکر لگا رہا ہو تو وہ خوش دلی سے لگائے، بوجھل دل سے نہ لگائے، کوئی ناگواری محسوس نہ کرے، بلکہ اپنے دل کے اندر خوشی محسوس کرے۔ تو جو جتنی خوشی کے ساتھ اور جتنی رضامندی کے ساتھ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر جو ان جگہوں کی صحیح کرے گا،
اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ اس کو زیادہ اجر دے گا، اللہ اس کو زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ اور علیم اللہ پاک نے ساتھ فرمایا کہ وہ جاننے والا ہے کون کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کتنی خوشی کے ساتھ وہ صحیح کر رہا ہے۔ اللہ جاننے والا ہے، اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے، دلوں کے اندر چھپی مخفی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جب وہ سب کچھ جاننے والا ہے تو وہ قدردان بھی ہے، وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتا ہے۔ کوئی آدمی نیکی تھوڑی بھی کرے تو وہ اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس آیت مبارکہ کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آیت نمبر 158 مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس کے اندر ہم 159 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔